اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک میں بہت اہم واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک قوم کے بارے میں سنا ہوگا، ایک قبیلہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، ثقیف، بہت طاقتور اور بہت جاہ و مرتبے والا قبیلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی فضا کو آپ نے دیکھا کہ دعوت کے حق میں، اسلامی دعوت کے حق میں سازگار نہیں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ طائف کا رخ کیا۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، آقا کیا غزوہ احد سے زیادہ کوئی دن آپ پر سخت آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، طائف کا جو دن تھا وہ میری زندگی میں سخت ترین دن تھا، سخت ترین دن تھا۔ آپ طائف کب گئے؟ اعلان نبوت کے 10ویں سال۔ ایک لمبا زمانہ بیت گیا۔ فتح مکہ کے بعد 8ویں ہجری کا جو زمانہ ہے اسے عام الوفود کہتے ہیں۔ وفد در وفد، جوق در جوق لوگ آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے اور آپ کے پیغام کو قبول کرتے۔ اب اندازہ کیجئے ثقیف کی انا کا اور ایگو کا اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے آسانی سے سرنڈر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت توحید اور دعوت اسلامی کا کام کر رہے تھے، اس زمانے میں آپ کی حیثیت لوگوں کی نظر میں دوسری تھی، اور فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے لوگوں کو بدلتی ہوا کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب حکومت بدل رہی ہے، نظام بدل رہا ہے، اب پاور کا مالک کوئی اور ہے۔ بہت سارے لوگ تو صرف اس لیے مسلمان ہونے لگے کہ اب ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی کے بھتیجے اور کسی کے پوتے نہیں ہیں اور کوئی یتیم نہیں ہے، بلکہ عرب کی سب سے مضبوط طاقت ہیں، اس لیے لوگ آپ کی خدمت میں آتے۔ اس زمانے میں بھی ثقیف کے لوگوں نے آسانی سے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ ایک مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے اوطاس، اس جگہ پر ان لوگوں نے ایک ہجوم اکٹھا کیا، لوگوں کا ایک فوج بنائی اور آپ کے خلاف محاذارہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تشدد پر آمادہ ہیں، ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے، آپ نے اپنی طرف سے بھی اپنی قیادت میں لوگوں کو ان کے خلاف صف آرا کر دیا۔ حنین کے مقام پر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچا، ان لوگوں نے تابڑ توڑ تیر برسانا شروع کر دیے اور مسلمانوں کا زبردست نقصان ہوا۔ ایک نقصان اعلان نبوت کے 10ویں سال ہوا تھا، اور ایک نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے آپ کو فتح ہوئی، ثقیف کے لوگوں کو شکست ہوئی، اور یہ قبیلہ واپس طائف کے قلعے میں چلا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ قلعے میں قید ہو گئے ہیں، تو آپ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 20 دن تک مسلسل محاصرہ رہا، قلعے سے تیر آتے رہے، مسلمانوں کو لگتے رہے، کسی کی نقصان ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صبر کرتے رہے۔ یہ پورا میں نے منظر پیش کیا۔ اب اس منظر کے بعد ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ، ثقیف کے لیے بد دعا فرما دیجیے۔ ایک تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، اس تشدد کا ہم تشدد سے جواب دیں، ہم دلیل دے رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، سامنے والا تہس نہس کرنے کی بات کر رہا ہے، مارو کاٹو، جو ہمارا نعرہ نہیں لگاتا اسے دفن کر دو، اس سے زندگی کا حق چھین لو، اسے تہ تیق کر دو۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ طائف کا وہ دردناک حادثہ جو رسول اللہ کی دعوتی زندگی میں سخت ترین دن تھا اور حنین کا واقعہ پیش آیا، ان کے خلاف ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے ان کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیا، بغل سے پھر آواز آئی، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے، انہیں میرے پاس بھیج دے۔ اور میں ایک اور مقام کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو اعلان نبوت کے 10ویں برس ہوا تھا، اس وقت بھی اللہ کے رسول نے یہی دعا فرمائی تھی۔ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا آپ کے پاس، فرشتہ آیا تھا پہاڑوں کا، یا رسول اللہ حکم دیجئے ان پہاڑوں کو ملا دیں، یہ قوم تباہ ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ فرشتہ خود سے نہیں آیا تھا،
اللہ نے بھیجا تھا، اس لیے کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے، آپ حکم دیجیے کہ انہیں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے۔ اور نبی بھی جو کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا، ان هو الا وحی یوحی، اللہ جو کہلواتا ہے وہی کہتا ہے، اور فرشتہ بھی وہی کہتا ہے جو اللہ کرواتا ہے اس۔ یہاں پہاڑوں کو ملانے کا پیغام لے کر کے جو فرشتہ آیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور نبی کی زبان سے جو الفاظ عطا ہونے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا تھا، جو ایک طرف اللہ پر آپ کے یقین کا مظہر ہے تو دوسری طرف اسلام کی علمی قوت، علمی سطوت کا بھی مظہر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان میں ایسی قوم پیدا ہوگی جو میری پیغام کو مانے گی، ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے علمبردار ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی علمیت پر، اسلام کے سائنٹیفک ہونے پر اتنا یقین تھا کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ کوئی بھی دماغ والا انسان ایسے قرآن سے، ایسی لا ریب کتاب سے اور ایسی اللہ کی شریعت سے کیسے روگردانی کر سکتا ہے۔ اور آج یہ دوسرا موقع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔ ابھی دیکھیے رسول اللہ ان کے پاس آئے ہیں تو یہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں، ان کا قلعہ رسول اللہ نے گھیرا ہوا ہے، ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنا محاصرہ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اب تو میں جا رہا ہوں ان کے پاس سے، اب ان کو میرے پاس بھیج دے۔ سید سلیمان ندوی نے بڑی پیاری بات اور بڑا پیارا جملہ یہاں پہ لکھا ہے، یہ دعائے نبوی کا اعجاز تھا کہ جو قبیلہ تلوار کے خوف سے زیر نہ ہو سکا، جلال نبوت نے اسے ایک لمحے کے اندر اسلام کے آستانے پر جھکا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی اور اللہ کے رسول واپس چلے گئے۔ اب ثقیف کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی وفد بھیجنا چاہیے۔ 4-5-6 لوگوں کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک بہت طویل واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ وفد گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے احاطے میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ یہ واقعہ ہے 10ویں ہجری کا۔ مسجد نبوی کے احاطے میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا کہ وہ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھیں، مسلمانوں کی عبادت کو دیکھیں، مسلمانوں کی معاشرت کو دیکھیں، مسلمانوں کی تہذیبی اور مذہبی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کریں۔ ثقیف کے لوگ وہاں پہ قیام کرتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاص وقت دیتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ عشاء کی نماز کے بعد جب آتے تھے اتنی دیر تک کھڑے ہو کر کے آپ ان سے اسلام کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کے جسم پر، آپ کی کمر میں، آپ کے پیروں میں درد ہونے لگتا تھا۔ آپ بار بار پہلو بدلتے رہتے تھے، لیکن ان کی دلجوئی کے لیے آپ باتیں کیا کرتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں میں ایک بہت نوجوان سا شخص تھا، غالباً عثمان ابن ابی عاص نام تھا اس کا، جہاں تک یادداشت میں ہے میرے۔ اس کو یہ لوگ خیمے میں چھوڑ جاتے تھے، اور اللہ کے رسول چھوٹا تھا، چھوٹا سمجھ کر کے خیمے میں چھوڑ جاتے تھے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں دین کے بارے میں سمجھنے جاتے تھے، سوچتے تھے یہ خیمے کی حفاظت کرے گا، جو مال رکھا ہوا ہے، جو خیمے میں جو چیزیں موجود ہیں ان کی حفاظت کرے گا، چلے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کے دل میں زبردست شوق پیدا کیا تھا، زبردست شوق پیدا کیا تھا۔ چنانچہ جب یہ لوگ واپس آتے تھے تو عثمان فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے، اور جب رسول اللہ آرام فرما رہے ہوتے تھے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے اور اسلام سیکھتے رہتے تھے، اسلام سیکھتے رہتے تھے۔ یہ قبیلہ رکا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ انہیں مان لیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ یہاں داعیوں کے لیے زبردست سبق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو میں، کہاں تک رواداری آپ کر سکتے ہیں اور کہاں اسلام کی اساسیات پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ ان لوگوں نے شرط لگائی یار ہم کچھ چیزیں نہیں مانیں گے، ان میں سے یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر سفر میں رہتے ہیں، ہمیں اپنی جنسی خواہش پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا یا رسول اللہ ہمیں زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، زنا کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز یہ مانگی یا رسول اللہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ سودی کاروبار ہے، ہم لوگ لین دین سودی کرتے ہیں، ہمیں سود کی اجازت دے دیجیے، ہمارے لیے حلال کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، سود نہیں حلال ہے۔
تیسری چیز انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں شراب جو ہے بہت عام ہے، چھوٹا بڑا مرد و زن سب پیتے ہیں، آپ ہمیں شراب پینے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں شراب پینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ آپ یا رسول اللہ ایسا کریں کہ نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو پائے گی، ہمارے لیے نماز میں رخصت پیدا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں تمہارے لیے نماز میں بھی رخصت نہیں ہوگی۔ تو ان کا ایک خدا تھا لات جس کا نام تھا، انہوں نے اس کے بارے میں کہا یا رسول اللہ کچھ سالوں تک اسے ہمارے بیچ رہنے دیں، اسے نہ ڈھائیں، ہم اسے نہیں دیکھ سکیں گے اپنے سامنے نیست و نابود ہوتا ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کچھ مہلت کم کر دی، 2 مہینے 3 مہینے 4 دن 5 دن، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے آخری چیز یہ کہی یا رسول اللہ اگر اسے ختم کرنا ہی ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کریں گے، آپ ہی اس کسی کو بھیج دیں اور وہ ختم کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا اور ان سے ختم کروایا۔ ایک تیسری چیز انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ مانگی یا رسول اللہ جو زکوٰۃ مسلمانوں پر ہے آپ اس سے ہمیں مہلت دے دیں، رخصت دے دیں، ہم زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے انہیں مہلت دے دی، ٹھیک ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنا۔ ساتویں چیز انہوں نے مانگی کہ جو دشمنوں کی طرف سے جو وار ہوتے ہیں، دشمنوں کی طرف سے جب تشدد ہوتا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے جو جوابی کارروائیاں ہوتی ہیں ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، ہم ایسی کارروائیوں میں شریک نہیں ہونا چاہتے، جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے، ہمیں اس سے رخصت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہیں جہاد سے بھی رخصت۔ آٹھویں چیز انہوں نے مانگی کہ جو گورنر ہوگا ہمارے قبیلے کا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری قوم کا ہو، ہم اپنی قوم سے باہر کے لوگوں کو گورنر نہیں بننے دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی مان لیا۔ تو ان کی کچھ شرطیں اللہ کے رسول نے مان لی اور کچھ شرطیں اللہ کے رسول نے نہیں مانی۔ یہ تبلیغی زمین ہے، دائی کس سطح پر دے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا رسول اللہ انہیں چھوٹ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا پہلے انہیں اللہ کے قریب تو جانے دو، جب یہ اللہ کے قریب جائیں گے اللہ کی محبت ان کے دل میں بسے گی تو وہ نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے اور اللہ کی تمام عبادتیں بجا لائیں گے، اور یہی ہوا۔ ابن کثیر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے قبیلے مرتد ہونے لگے تھے لیکن ثقیف کا کوئی شخص مرتد نہیں ہوا، وہ زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ اسلام تشدد کا جواب اس طرح دیتا ہے۔